سلمان صاحب، ایک تو خیبر پختونخوا کے بغیر سینٹ کا الیکشن کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اتفاق رائے ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، یہ خیبر پختونخوا کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ڈاماڈول ہے، اس لیے کہ وہ جو خصوصی نشستیں ہیں اس پہ انہوں نے حلف لینے سے وہاں انکار کر دیا، اور گورنر صاحب نے جو اجلاس بلایا، اسپیکر نے وہ اجلاس اس نے اجلاس نہیں ہونے دیا۔ اب اس پہ اعظم سواتی صاحب کورٹ میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہے کہ ایوان بالا جو ہے وہ غیر فعال ہے، اس وقت تک غیر فعال ہے، اور آگے بھی یہ غیر فعال رہے گا جب تک پختونخوا کی سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، چونکہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر منعقد نہیں ہوں گے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ کنسنسس، دیکھیں میرا خیال اس میں ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر ماضی کے الیکشن مجھے یاد ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور روپے پیسے کے استعمال پہ ہم نے کئی پروگرام کیے تھے۔ اب اس طرح کی بات نہیں، بلوچستان کی حد تک کچھ شکایات ضرور رہی ہیں، لیکن اس وقت آپ یاد کریں جس ایک امیدوار کو نامزد کیا گیا تھا، پتہ چلا تھا کہ اس نے 1 ارب کسی پارٹی کو دیا ہے۔ تو اب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل گئی ہیں۔ البتہ آپ جو بات پوچھ رہی ہیں، میں آپ کو ایک دلچسپی کی بات بتا رہا ہوں، اس ایوان کے اندر 3 ایسے خوش نصیب افراد بھی آئیں گے کہ جنہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز اون کر رہی ہیں، وہ اپنے وزن کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ڈال رہے ہیں۔ وہ ہمارے دوست ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، اور کراچی سے فیصل واڈا صاحب ہیں۔ آخر وہ بھی کسی کی نمائندگی تو کریں گے سینٹ کے اندر۔ اور پروفیسر صاحب، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو ووٹ دینے کے لیے کہہ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد پوزیشن میں اپنی آزاد پوزیشن برقرار رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس اگر پولیٹیکل پارٹیز میں ہوا ہے تو اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جن الیکشن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں بھی پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں اتفاق کروا کے بلا مقابلہ کروا دیے تھے۔ 21 کا جو الیکشن تھا اس میں یہ ہوا تھا پنجاب میں۔ اس کو یہ کہیں گے جہاں اپنے مفادات ہوں وہاں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ یہ جو 18 بلا مقابلہ منتخب ہوئے ڈاکٹر صاحب، ان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور کے پی کے بغیر ایوان بالا کا انتخاب کتنا مؤثر ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو یہی ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ 2021 میں بھی پنجاب کے جو سینیٹر تھے سارے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو گئے تھے، تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوئے ہیں۔ اب اچھی بات ہے کہ کم از کم بھاگ دوڑ اور پیسے کی ریل پیل ہمیں اس دفعہ نظر نہیں آ رہی سینٹ کے۔ لیکن ویسے خصوصی نشستوں پہ الیکشن ہوگا نہیں، وہ تو ہے نا، وہ تو ہونا ہی ہے۔ وہ تو دیکھیں نا، پنجاب میں 7 سیٹوں کا فیصلہ ہوا ہے اور وہاں 11 کا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس میں جو غور کرنے والی بات وہی ہے کہ نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ 3 نہیں ہیں، 4 بھی ہیں، ایک اور بھی ہے جو فیڈرل منسٹر بھی ہے جو ہے، تو یہ ہوئے ہیں، تو ان کو اللہ کی بلیسنگ حاصل ہے۔ تو ورنہ نان پولیٹیکل کے لیے سینٹ کا الیکٹ ہو جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ ووٹ تو پارٹیوں نے دینے ہوتے ہیں۔ صاحب کی طرف اشارہ ہے، وزیر خزانہ کی طرف اشارہ ہے۔ نہیں، وزیر خزانہ کے علاوہ احد چیمہ بھی تو نان پولیٹیکل ہے نا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، وہ بھی تو وزیر خزانہ کا تو الیکشن کروا دیا ہے نا۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ پنجاب کے ممبران کہیں وہ مروب ہو کے ہمارے ڈار صاحب سے اس کو ووٹ کم دیں اور اس کی چھٹی ہو جائے، یہ بھی خطرہ ہمیں کو پتہ نہیں۔ اتنا ڈسپلن تو ان کا ہے، پارٹی ڈسپلن کی پابندی کریں گے، تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ دیکھیے، جو سینٹ کے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری غیر فعال ہونے کے الیکشن کمیشن پہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدر سے جان چھڑوانے کے لیے، عارف الوی سے جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے پریزیڈنٹ الیکشن پہلے کروا دیا، یعنی وہ سینیٹر جو ختم ہو رہی تھی جن کی 2 دن میں ٹرم، انہوں نے نئے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا۔ تمام تر معاملے کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کو قرار دے رہے ہیں۔